کبھی آپ نے سوچا ہے کہ وہ عظیم شخصیت جس کے ایک حکم سے دنیا کے تخت ہل جایا کرتے تھے، جس کا عدل مشہور زمانہ تھا، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں جنت کی بشارت دی، وہ شخصیت جو خلیفہ دوم تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس شان والے انسان نے دنیا سے کیسے رخصت لیا؟ آئیے چلتے ہیں مدینہ کی ایک روشن صبح کی طرف، جہاں روشنی کا ایک مینار خون میں ڈوبا ہوا نظر آتا ہے۔ 26 ذوالحجہ 23 ہجری کی یہ صبح تھی۔ مدینہ کی فضاؤں میں فجر کی اذان گونج رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں، صفوں کو درست فرماتے ہیں، نمازیوں کو ترتیب سے کھڑا کرتے ہیں، اور جب تکبیر کہی گئی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز شروع کروائی۔ اور جیسے ہی آپ اللہ اکبر کہتے ہی قیام میں کھڑے ہوتے ہیں، ایک شخص جو کئی دنوں سے چھپا ہوا منصوبہ بنا رہا تھا، ابو لولو فیروز، جو کہ ایک مجوسی غلام تھا، وہ خنجر نکالتا ہے اور اچانک حضرت عمر پر وار کر دیتا ہے۔ یہ خنجر دو دھاری تھا، زہر آلود تھا اور بدبخت کے ہاتھ میں موجود تھا۔ پہلا وار اتنا شدید تھا کہ حضرت عمر زمین پر گر پڑے، پھر وہ اوپر لپکتا ہے اور لگاتار 6 وار کرتا ہے۔ ایک وار تو ایسا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنتیں باہر نکل آئی۔ مسجد نبوی میں صحابہ کرام کا شور مچ گیا کہ حضرت عمر پر حملہ ہو گیا ہے۔ فضا میں ایک شور مچ گیا، صفیں ٹوٹنے لگی، مگر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً آگے بڑھ کر نماز مکمل کروائی۔ نماز کے بعد حضرت عمر کو زخمی حالت میں اٹھا کر گھر لے جایا گیا۔ آپ کئی گھنٹے بے ہوش رہے۔ جب ہوش آیا تو پہلا سوال کیا تھا؟ کیا لوگوں نے نماز مکمل کر لی؟ صحابہ نے فرمایا، جی اے امیر المومنین، نماز مکمل ہو چکی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، جس کا اسلام میں کوئی حصہ ہے وہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، میرے قاتل کون تھے؟ صحابہ نے جواب دیا، ابو لولو فیروز، جس نے خود کو قتل کر لیا۔ اس پر حضرت عمر سجدہ ریز ہوئے اور کہا، الحمدللہ کہ میرا قاتل کوئی مسلمان نہ تھا۔ حضرت عمر جان چکے تھے کہ اب وقت قریب ہے۔ انہوں نے فرمایا، میرے بیٹے عبداللہ، جاؤ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس اور ان سے نرمی سے پوچھو، کیا عمر کو اجازت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر کے پہلو میں دفن ہو؟ جب یہ بات حضرت عائشہ تک پہنچائی گئی تو حضرت عائشہ رونے لگی اور فرمایا، میں نے اپنی جگہ اپنے بھائی عمر کے لیے چھوڑ دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے مرنے کے بعد دوبارہ اجازت لینا، شاید وہ شرم کریں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرا کفن سادہ سا ہو، نیا کپڑا نہ لینا، میں اللہ کے حضور کسی چیز کا حقدار نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار امت کے لیے دعائیں کرتے رہے، بار بار یہی فرماتے، اگر میری خطاؤں کی وجہ سے میری امت پر بوجھ پڑا تو میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ آخر وہ دن آیا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم ٹھنڈا ہو رہا تھا، سانسیں آہستہ ہو رہی تھی، اور آپ کے لبوں پر آخری الفاظ تھے، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، یا اللہ مجھے معاف فرما، مجھ پر رحم فرما اور مجھے اعلیٰ رفیقوں میں شامل فرما۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے چلے گئے۔ وہ چراغ جو اسلام کی راتوں کو روشن کرتا تھا، عمر بھر کے لیے بجھ گیا۔ مدینہ کی فضا میں سناٹا تھا، ہر آنکھ اشک بار تھی۔ حضرت عمر کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے پہلو میں دفن کیا گیا، وہ مقام جہاں 3 عظیم ترین انسان اب ایک ساتھ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صدیق اکبر اور فاروق اعظم۔ دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک حکمران نہیں تھے، وہ کردار کا پہاڑ، عدل کی علامت اور اسلام کے ستون تھے۔ ہمیں ان کی زندگی سے سبق لینا ہے کہ حق بولنا، عدل قائم کرنا اور اللہ سے ڈرنا، یہی عمر کا پیغام ہے۔ اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔